نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر اس بات میں ذرا بھی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان آئے اور جائے، اس کا آنا اور جانا کرے، جس کو ہم سعی کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو شخص بھی خوشی سے کوئی نیک کام کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر حج اور عمرے میں جو ایک عمل سعی ہے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور حکم نازل کیا گیا ہے۔ یہاں بس اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ یہ سعی کیسے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کا سبب کیا بنا۔ شعائر کا معنی علامت، اور بھی بہت سارے شاعر اللہ ہیں، ان میں سے دو علامتیں صفا اور مروہ بھی ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر دو پہاڑیاں ہیں، بڑے پہاڑ نہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، جو بیت اللہ شریف کے تھوڑے فاصلے پر ہیں۔ صفا کچھ قریب ہے، اس صفا کے مقابلے میں مروہ کی پہاڑی بیت اللہ سے کچھ دور ہے، زیادہ دور نہیں، کچھ دور ہے۔ حج اور عمرہ میں 7 مرتبہ ان دونوں پر آنا جانا ہوتا ہے۔ انسان صفا سے چلتا ہے، مروہ پر پہنچتا ہے، پھر مروہ سے لوٹتا ہے، صفا پر پہنچتا ہے، یوں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اس کو سعی کہتے ہیں، عین کے ساتھ سعی۔ یہ حج میں بھی واجب ہے اور عمرہ میں بھی واجب ہے، اور اللہ جل شانہ نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یہ حج کے احکام میں سے ہے۔ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ اسلام کے 5 اہم ارکان میں سے ایک ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ سعی کیوں شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی پوری تفصیل، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں نقل کی ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ، یہ ہمارے عرف کے اندر ایسے ہی چلتا ہے ہاجرہ، بعض کتابوں میں ہاجرہ ہے اور بعض روایات میں ہاجر بغیر ہے کے بھی لکھا ہوا ہے، اور شاید کہ بعض جگہوں پر ہے کی بجائے الف بھی ہے، آجر۔ بہرحال ہاجر اور ہاجرہ یہ دو زیادہ مشہور ہیں۔ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور اس جگہ چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں یہ ایک میدان تھا اور یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی باغات نہیں تھے، کوئی انسان نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تھیلے میں کچھ کھانے پینے کا سامان اور ایک مشکیزہ میں پانی، انہیں یہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال دہرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنا سوال بدلا اور یوں عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟
اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ بات ہم نے بعض بوڑھوں سے سنی، وہ فرماتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی جواب میں پھر بھی نہیں بولے، بلکہ سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ روایات کے اندر اس کی وضاحت ہے قال نعم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا نعم، ہاں۔ بس جب یہ بات سنی تو پھر فرمانے لگی اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹا اس چٹیل میدان میں ہیں، جو مشکیزے میں کچھ پانی ہے، ماں اس سے پیتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن وہ چند دن کا راشن ختم ہو گیا۔ اب ماں بھی بھوکی ہے، بچہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی پریشان ہے، بظاہر یہ بھی پریشان ہے، بچہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ تو یہ ساری حالت دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ تو ساتھ میں جو قریب والا پہاڑ تھا صفا، اس پر چڑھ گئی کہ دائیں بائیں دیکھوں کوئی نظر آئے، جب کوئی نظر آئے تو اس سے کوئی مدد حاصل کی جائے۔ اوپر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے پھر مروہ کی طرف بھاگی، ادھر کو گئیں تاکہ شاید اس طرف کوئی انسان نظر آئے۔ وہاں پہنچی، وہاں دائیں بائیں نظر ڈوائی، وہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہاں سے پھر صفا پر آئیں کہ شاید اب کوئی آ گیا ہو۔ تو اس طرح 7 دفعہ وہ صفا اور مروہ پہ ان کا آنا جانا ہوا۔ اس طرف چڑھ کر بھی دائیں بائیں نظر دوڑاتی، کبھی ادھر جا کر نظر دوڑاتی۔ درمیان میں جو نیچان کی جگہ تھی وہاں سے وہ بھاگ کر جو ہے چڑھائی پر چڑھتی تھی۔ تو اس طرح یہ 7 چکر جو ہے انہوں نے لگائے۔ اللہ جل شانہ کو یہ عمل ایسا پسند آ گیا کہ اللہ نے یہ حج اور عمرے کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ جب وہ آخری دفعہ مروہ پہ چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی، اور سن کر اپنے آپ سے کہنے لگی کہ مطمئن ہو جاؤ، اب لگتا ہے کوئی مدد ہوگی۔ پھر انہوں نے کان لگایا، پھر آواز سنی، پھر کہنے لگیں اے بولنے والے، تو نے آواز تو سنا دی ہے، اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کر۔ پھر کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا، اس نے اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی اپنی ایڑی سے زمین کو تھوڑی سی ٹھوکر ماری، زمین کریدی تو وہاں سے پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے جب پانی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو پتھر سے اور جو کوئی مٹی تھی اس سے حوض کی شکل بنا دی تاکہ پانی جو ہے وہ کہیں دور دائیں بائیں پھیل کر ضائع نہ ہو جائے۔ وہ دیوار سے بنا دی، وہ تالاب سا بنا دیا، تاکہ حوض سا بنا دیا، اور اسی سے پھر اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا، خود بھی پیا، بچوں کو بھی پلایا، بچے کو بھی پلایا، پانی مسلسل نکل رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یعنی وہ حوض نہ بناتی، اسے نہ روکتی، تو یہ پوری زمین پر چشمے کی شکل میں جاری ہو جاتا۔ تو اب انہوں نے اس میں سے پانی پیا، بچے کو پلایا، اور فرشتے نے بھی ان کو یہ کہا کہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ جس جگہ تم آ کے ٹھہرے ہو یہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جو اس وقت زمانے کے حوادثات کی نظر ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ لڑکا بڑا ہوگا، یہ اور اس کا باپ دونوں مل کر اللہ کے اس گھر کو تعمیر کریں گے۔ یہ اس کی ابتدا کا واقعہ ہے۔ تو پھر کچھ جب پانی آ گیا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہاں تو پانی کا چشمہ ہے، تو پھر ایک قبیلہ بنی جرہم آ کر وہاں آباد ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوئے، اسی قبیلہ میں شادی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور کعبہ شریف کی تعمیر کا جو واقعہ ہے وہ پورا ذکر کیا، بلکہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا صفا اور مروہ کے درمیان آنا جانا دوڑنا ایسا پسند آیا کہ حج عمرہ کے احکام میں اس کو داخل کر دیا۔ تو اللہ جو ہے کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہنچ کر ایک بات، صفا مروہ کی سعی جو ہے، درمیان میں جو بھاگنے کی جگہ ہے، دوڑنے کی جگہ ہے، جسے مسعی کہتے ہیں،
وہ وہاں صرف مرد بھاگتے ہیں، عورتیں نہیں بھاگتی، عورتوں کو بھاگنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس پر ایک عورت نے یہ اشکال کیا کہ عجیب بات ہے، بھاگی تو عورت تھی، اب عورتوں کو بھاگنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر ایک صاحب علم نے کہا کہ ہاں، سب سے پہلے یہاں عورت ہی بھاگی تھی، لیکن جب وہ عورت بھاگی تھی اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اگر تم بھاگو گی تو ہزاروں مردوں کی نظریں تمہارے اعضاء پر پڑیں گی۔ بھاگنے سے اعضاء جسمانی کھلتے ہیں، اور اللہ کو عورت کو پوشیدہ رکھنا، پردے میں رکھنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے عورتیں یہاں بھاگے گی نہیں، وہ آرام سے چلیں گی، اور مرد جو ہے وہ اپنی ہمت کے بقدر جو ہے وہ اس کے درمیان کے اندر کہیں ایسا چلیں گے اور مساح کے اندر بھاگ کر اس کو عبور کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی آیت کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔